ناظرین و سامعین عزیز محتشم، العلم اسلامک اکیڈمی میں خوش آمدید۔ ناظرین محترم، کل ہم نے نصاب الصرف کتاب جو علم صرف کی کتاب ہے اس کا سبق نمبر 1 ہم نے بیان کیا تھا، جس میں ہم نے ابتدائی باتیں بیان کی تھی، اور بحمدہ تعالی آج ہم پھر سے حاضر ہوئے ہیں سبق نمبر 2 کے ساتھ، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز کلمہ اور اس کی مختلف تقسیمات کے متعلق ہم آج اس سبق میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے۔ ناظرین محترم، کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، جیسے رجل، طفل وغیرہ۔ ناظرین محترم، 6 اقسام کسے کہتے ہیں؟ ناظرین محترم، کلمہ کی 3 اقسام یعنی اسم، فعل اور حرف کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ 6 اقسام اسم، فعل اور حرف کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین محترم، 6 اقسام کسے کہتے ہیں؟ 6 اقسام کلمہ کی 6 اقسام یعنی ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد، خماسی مزید کو 6 اقسام کہا جاتا ہے۔ 7 اقسام کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کی 7 قسم، 7 کہتے ہیں 7 کو، 6 کہتے ہیں 3 کو، 6 کہتے ہیں 6 کو، اور 7 کہتے ہیں کہ 7 کو۔ یہ فارسی لغت کا لفظ ہے، اس کو 7 کہتے ہیں۔ 7 اقسام کہتے ہیں کلمے کی 7 اقسام، جس طرح صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف۔ ناظرین محترم، ہم یوں بھی اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ صرف بہائی کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صرف بہائی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک 6 اقسام، دوسرا 6 اقسام اور تیسرا 7 اقسام۔ پھر اس کی ڈیفینیشن آئے گی کہ 6 اقسام کسے کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اسم، فعل اور حرف کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ 6 اقسام کسے کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد، خماسی مزید کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ اس طرح 7 اقسام کسے کہتے ہیں؟ تو 7 اقسام میں صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف، ان 7 قسموں کو 7 اقسام کہتے ہیں۔ اب ناظرین محترم، 6 اقسام کا بیان ہم کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اس سے مراد کلمہ کی وہ 3 قسمیں ہیں جو اپنے معمولات پر مستقلاً دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے بنتی ہیں، یعنی اسم اور فعل اور حرف۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنی معنی پر آپ دلالت کرتا ہو، یعنی کہ اگر کوئی لفظ اسم سے نہ ملے تو بھی وہ اپنی معنی پر آپ دلالت کرتا ہو، اس کو اسم کہتے ہیں۔ اور اس کا معنی کسی زمانے یعنی ماضی، حال اور مستقبل سے ملا ہوا نہ ہو، مطلب یہ کہ یہ کسی بھی زمانے کا محتاج نہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ زید کل بھی زید تھا، آج بھی زید ہے اور کل بھی زید ہی رہے گا۔ اب دوسرا ہے فعل، وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنی معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی
کسی زمانے یعنی ماضی، حال اور مستقبل سے ملا ہوا ہو، جیسے نصرہ کہ مدد کی اس ایک مرد نے، یا ہم اس کی ڈیفینیشن یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ فعل وہ کلمہ ہے جس میں تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ پایا جائے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ضرب، یعنی کہ تینوں زمانوں میں ماضی ہوگا یا مستقبل ہوگا یا حال ہوگا. ان تینوں زمانوں میں اگر کوئی ایک زمانہ پایا جائے تو اس ایسے کلمے کو فعل کہتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ ہے حرف. حرف وہ کلمہ جو دوسرے کلمے یعنی اسم یا فعل سے ملے بغیر اپنی معنی پر دلالت نہ کرے، جیسے کہ من یعنی سے، الا یعنی تک. اب ناظرین محترم، مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام ہیں. پہلی ہے کہ مصدر، دوسرا مشتق اور تیسرا ہے اسم جامد. اسم مصدر کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس سے دوسرے کلمات مشتق یعنی بنتے ہوں اور وہ خود کسی سے مشتق ہو، اس کے اردو ترجمے میں نہ آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ نصر، اب اس کا اردو ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ مدد کرنا. انگلش میں اگر مصدر بنانا ہو تو اس حرف کے آگے، اس کلمے کے آگے ٹو لگاتے ہیں. اب دوسرا ہے مشتق، یعنی وہ اسم جو مصدر سے بنایا جائے، جیسے ناصر یعنی مدد کرنے والا، یہ ینصر سے بنایا گیا ہے اور ینصر نصر سے بنایا گیا ہے. تیسرا ہے جامد، یعنی کہ وہ اسم جو نہ کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے دیگر کلمات بنتے ہوں، جیسے زید، بکر وغیرہ. بند کو جامد کہتے ہیں، یعنی کہ اس سے نہ یہ خود کسی دوسرے کلمے سے بنا ہے، نہ ہی اس سے دوسرے کلمات جو ہیں وہ بن سکتے ہیں. ناظرین محترم، انشاءاللہ تبارک و تعالی کل ہم سبق نمبر 3 میں حروف اصلیہ اور زوائد کا بیان پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک شریعت مطہرہ اور سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.